السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میری شادی ہوئی تو میں 32 سال کی تھی۔ شادی ہوئی تو عمر بڑھ گئی۔ سب مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ سب لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن میں دلہن بنی عمر کی بہت خوش بیٹھی تھی۔ ہزار خواب آنکھوں میں سجائے تھے۔ ساس بہت اچھی تھی۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سسرال گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں تو خوشی کا کوئی ماحول ہی نہیں تھا۔ مہمان رخصتی کے وقت ہی شاید اپنے اپنے گھروں کو رخصت ہو چکے تھے۔ میرے احساسات ماند پڑنے لگے۔ میری ساس نے مجھے خاموشی سے لے جا کر میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ نہ کوئی رسم کی، نہ ہی کوئی استقبال۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے زبردستی کی شادی ہو۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تو میرا دل مزید خراب ہونے لگا، کیونکہ کمرہ بالکل سادہ تھا۔ وہ بظاہر بہت اچھی تھی، پر ان کی نظریں بہت عجیب تھیں کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر وہ بولی، تم خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے مسکرا کر شکریہ کہا، جیسے اسے نئی دلہن کے آنے کی خوشی نہ ہو۔ میری ساس نے مجھے بیڈ کے درمیان بٹھایا اور کہا، میں تمہارے لیے کھانا بھجواتی ہوں۔ میں نے بے دلی سے ساس کو منع کر دیا۔ میری ساس میرے پاس بیٹھ کے مجھے باغور دیکھنے لگی، لیکن ان کے منہ سے نکلنے والا اگلا جملہ مجھے پل بھر کے لیے پریشان کر گیا۔ جب وہ بولی، اللہ تمہاری یہ خوبصورتی قائم رکھے۔ ان کی اگلی بات پر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ ان کے خالی الفاظ عجیب نہ تھے، بلکہ لہجے اور انداز میں پراسراریت تھی۔ میں نے آمین کہہ دیا۔ مجھے ان سے سوال پوچھنا مناسب نہ لگا۔ پھر وہ مجھ سے کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اٹھی اور بولی، کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا، اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ مجھے جہاں شادی کی پہلی رات اس کمرے میں خوبصورت احساسات کا شکار ہو کر خوش ہونا چاہیے تھا، وہی میں عجیب سی بے چینی اپنے اندر محسوس کر رہی تھی۔ میری ساس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی میری نند میرے کمرے میں آئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی تھی۔ میں بھی مسکرا کر اس سے باتیں کر رہی تھی جب اس نے مجھ سے عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دی، جسے سنتے میرا مزاج بری طرح خراب ہونے لگا۔ مجھے پل بھر کو یوں لگا جیسے سب بدل جائے گا اور یہ شادی بہت بھیانک روپ دھار لے گی۔ میری نند مجھ سے بولی کہ اتنا میک اپ کیوں کیا ہے؟ اس کی بات مجھے ناگوار گزری، کیونکہ میک اپ تو دلہنوں کو زیادہ ہی کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جب وہ دوبارہ بولی، عمر کیا ہے آپ کی؟ اس کے اس سوال پر میں خاموش رہی۔ میرا دل کیا اسے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دوں اور بولوں، آپ کی عمر تو 32 سال ہے اور کافی بڑی ہے شادی کے حساب سے، تو آپ کی شادی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی تھی؟ کیا کوئی عیب یا برائی تھی آپ میں جو اب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ اس کا سوال مجھے تیر کی طرح لگا تھا۔ دل کیا اس سے پوچھوں کہ تمہارے بھائی میں کیا عیب تھا جو اب تک اس کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ وہ خود مجھ سے 1 سال بڑا تھا اور میں نہ پوچھ سکی۔ وہ بولی، چلے چھوڑیے، نکاح تو نصیب ہوتا ہے۔ پھر میں نے اور میری ساس نے پلان بنایا، اور جب میرے شوہر نے مجھے اتنا ہنستے دیکھا تو کہنے لگا، تم اتنی خوش کیوں ہو؟ میں نے ان کو کہا کہ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں نا تو کر لیں، مجھے طلاق دے دیں۔ پہلے مجھے ایک لڑکے نے کہا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو، وہ ہے تو غریب، اس کے پاس گھر تو نہیں ہے، لیکن اچھا بندہ ہے، مجھے خوش رکھے گا اور اپنا گھر اس کے نام کر دوں گی۔ میرے شوہر نے جب یہ سنا تو اسے بہت غصہ آیا۔ پھر اگلے دن کہنے لگا، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، نہ ہی دوسری شادی کروں گا، بس تم اس گھر میں ہی رہو گی۔ مجھے پتا تھا لالچی بندوں کو کیسے صحیح کیا جاتا ہے۔ لالچ کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے اپنا لیا اور پھر آہستہ آہستہ مجھ سے پیار ہو گیا، اور آج ہم اپنے گھر میں اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔
مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.